بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس کے مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اوپر کا مضمون جو آپ نے سنا تھا وہ توحید کے بارے میں تھا، توحید کے ثبوت میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا تھا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے آسمان سے بارشیں برسائی ہیں، زمین کو جس نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور اس نے زمین سے تمہارے لیے روزیاں پیدا کی ہیں، طرح طرح کے پھل۔ تو جب اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا ایسا نہیں تو کسی اور کی عبادت بھی نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اوپر توحید کا بیان تھا، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی رسالت کا بیان فرما رہا ہے۔ یہ دو آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ان کا ترجمہ، اس میں رسالت کا بیان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دین اس کی بنیاد توحید اور رسالت پر ہی ہے۔ دین اسی کا نام ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جناب محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان آیات میں اس بات کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ اوپر کی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا انہیں خدا کا رسول ماننا چاہیے، اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم، یعنی اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ یہ خدا کا کلام ہے اور تمہارے دل میں اس کا کوئی شبہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس کے مثل ایک صورت بنا کر لاؤ۔ اوپر کی آیات میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، آسمان سے تمہارے لیے بارشیں برسائیں، زمین سے تمہارے لیے روزیاں اگائیں، لہذا اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ پر جو کلام نازل کیا جا رہا ہے، ایسا کلام کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، لہذا انہیں خدا کا رسول مانو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو، ریب کہتے ہیں شک میں، شک کو کہتے ہیں ریب۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فاتو بصورت من مثلی، تو اس کے مثل ایک صورت لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور تم اپنے شہداء کو، شہداء کا ترجمہ حمایتی بھی کیا جاتا ہے اور شہداء کا ترجمہ گواہ بھی کیا جاتا ہے، مددگار بھی کیا جاتا ہے، اور تم اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ شہداء کا تم اپنے سارے بتوں کو بلا لو، جن کی پرستش تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سب کو تم بلا لو اور ان سے کہو کہ قرآن کریم جیسی ایک سورت بنا کر لائیں۔ سورت عربی میں ٹکڑے کو اور حصے کو کہتے ہیں۔ سورت جو کہتے ہیں عربی میں ایک ٹکڑا اور ایک حصہ۔ قرآن کریم کے اندر سورت قرآن کریم کے ایک حصے کو کہتے ہیں اور اس کے 114 حصے بنا دیے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، اس میں چھوٹی صورتیں بھی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ہے، انا اعطیناک الکوثر سورہ کوثر ہے، چھوٹی صورتیں ہیں، اور اس میں بڑی بھی صورتیں ہیں جیسے بقرہ ہے، سورۃ البقرہ تقریباً 2.5 پارے کی ہے، اتنی بڑی صورتیں بھی ہیں جس میں 40 رکوع ہیں۔ تو سورت ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، وہ ٹکڑا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور وہ ٹکڑا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس قرآن کریم کو، پورا قرآن تو بہت عظیم کلام ہے، لیکن ایک اس کے ٹکڑے کو بھی بنا کر لے آؤ اس کے مثل۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ چیلنج کیا ہے اور فرمایا تم اس جیسی ایک آیت ہی بنا لاؤ، ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ یہ سورۃ مبارکہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ البقرہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اس سے پہلے بھی جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، مشرکین مکہ کو بار بار چیلنج کیا گیا تھا کہ قرآن کریم جیسا کلام تم بنا کر لاؤ، بار بار چیلنج کیا گیا، لیکن مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو افصح العرب کہتے تھے کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ فصیح عربی بولنے والے وہ لوگ ہیں، وہ قرآن کریم جیسی اس کے مثل یا اس کے مقابلے پر کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکے۔ قرآن نے یہ بات بار بار مشرکین کو اور یہود و نصارہ کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ۔ کم از کم 7 مرتبہ قرآن کریم میں اس بات کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کریم کے بارے میں کسی شک میں ہو تو اس جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت بنا کر لاؤ، اور پھر بتا دیا گیا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ نہیں کر سکو گے اگر نہ کر سکو، اور پھر بتا دیا کہ تم نہیں کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے لیے بطور دلیل کے پیش فرمایا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ اکثر تفسیریں جو آپ کے سامنے آتی ہیں اب بڑے بڑے علماء کی، وہ علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر کو سامنے رکھ کر ہی لکھی جاتی ہے، ان کی بات کو مستند مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اعجاز قرآنی کے اوپر بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا معجزہ ہے۔ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو اور نبیوں کو جب زمین میں بھیجتا ہے تو ان کو کچھ معجزات عطا کرتا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں انہیں عطا فرماتا ہے کہ جس کے سامنے جو مخالفین ہوتے ہیں رسولوں کے وہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ معجزہ کا مطلب ہوا عاجز کرنے والا، وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ تو معجزہ
مخالفوں کو مجبور اور عاجز کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو ہمیشہ کچھ معجزات عطا فرمائے، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا، وہ پھونک مارتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ اندھے کے، جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے کہتے تھے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دے تو وہ ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اگر کوڑھی جس کے ہاتھ پاؤں گل کے گر رہے ہیں اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ بالکل صحیح ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا کیے تھے، ان کا ڈنڈا جو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے وہ ایک تیز اژدہا بن جاتا تھا دوڑتا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھ کر کھینچتے تھے تو وہ ایسے چمکنے لگتا تھا جیسے سورج چمکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو بھی معجزات عطا فرمائے ہیں، رسولوں کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ معجزہ دراصل اللہ کے نبی اور رسول کے لیے دلیل ہوتا ہے کہ یہ خدا کے رسول ہیں۔ وہ کام نبی کر کے دکھاتا ہے کہ جو کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، دوسرے لوگ اس کے سامنے بے بس اور عاجز ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ معجزات کا بیان کبھی آئے گا تو میں پوری تفصیل کے ساتھ معجزے کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو تمام نبیوں کو معجزات عطا کیے گئے ہیں، اور معجزہ نبی اور رسول کے لیے ان کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے آپ کی رسالت اور نبوت کے لیے معجزات مرحمت فرمائے۔ حضور کی معجزات کی تعداد بہت ہے، ان کی تعداد لوگوں نے مختلف لکھی ہے، کسی نے 14 لکھی، کسی نے 100 لکھی، 1000 تک لکھی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر معجزات عطا کیے گئے۔ ایک معجزہ ایسا ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کے ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ آپ کی انگلیوں میں سے پانی نکلا تھا جس کو پورے لشکر نے پیا تھا، یہ بھی اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، اور بھی بہت سے معجزات ہیں۔ تو دنیا میں رسولوں کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ معجزات رسولوں کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ جب دنیا سے رسول تشریف لے گئے تو ان کے معجزات بھی انہی کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن جناب محمد رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 معجزات ایسے عطا فرمائے ہیں، 2 معجزات ایسے عطا فرمائے ہیں جو قیامت تک جاری رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوئے۔ بہت سے معجزات عطا کیے اللہ نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن 2 معجزات ان میں ایسے تھے کہ جو قیامت تک باقی ہیں، جن میں سے ایک قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ کا ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ ثابت کرتا رہے گا کہ جناب محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اس کلام کے ذریعے سے ثابت ہوتا رہے گا۔ دوسرا معجزہ جس کا محدثین نے ذکر کیا ہے وہ قرآن کریم کے علاوہ حاجی حضرات جب حج کو جاتے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے رمی جمرات، شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ دوسرا معجزہ یہ ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حاجی جب رمی کرتے ہیں اور اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کنکریاں وہاں پر ہر برس ماری جاتی ہیں اور ہر وقت ماری جاتی ہیں، تو وہاں تو کنکریوں کا ڈھیر لگ جانا چاہیے، وہاں سے کوئی کنکریاں اٹھاتا تو نہیں ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ وہ کنکریاں کہاں چلی جاتی ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں کہ جو ان کنکریوں کو اٹھا کر وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، اور جن لوگوں کا حج قبول نہیں ہوتا وہ وہیں پڑی رہتی ہیں۔
تو یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ سینکڑوں برس سے حج کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک وہاں پر کنکریوں کا جو پہاڑ جمع ہو جانا چاہیے تھا وہ موجود نہیں ہے، حالانکہ اس کے اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزات ایسے ہیں، ایک معجزہ تو حاجیوں کو نظر آئے گا جب جائیں گے، لیکن یہ معجزہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے قرآن کریم، کہ قیامت تک یہ ثابت کرتا رہے گا کہ جناب محمد رسول اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسم ہے قرآن کریم کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی قسم کھا کر یہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، قرآن کریم یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا معجزہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ کو عطا کیا گیا، اور ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا۔ اب اس آیت پاک کا مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں تو اتنے قلیل وقت میں پوری بات نہیں عرض کر سکتا، لیکن صرف اشارے بتا دوں گا ہلکے ہلکے، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کریم کس طرح سے معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس کو جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کے ثبوت میں پیش فرما رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب جہاں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، اللہ کے رسول جہاں پیدا ہوئے، وہ دنیا سے بالکل دور دراز علاقے میں واقع ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ وہاں کوئی اس زمانے میں جب قرآن کا نزول ہوا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی بہت بڑے عالم وہاں رہتے تھے، وہ جاہلوں کی بستی تھی جہاں کوئی پڑھے لکھنے کا کوئی دستور نہیں تھا۔ دنیا کے اور حصوں میں پڑھنے لکھنے والے رہتے تھے، لیکن وہ حصے مکہ مکرمہ سے سینکڑوں میل دور تھے۔ وہاں تک اس زمانے میں جانا، اس زمانے میں علم کا حاصل کرنا مکے کے لوگوں کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ اسی شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول اس شہر میں پیدا ہوئے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال حضور کی پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 6 برس کی تھی کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کی عمر مبارک 8 برس کی تھی کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا، جنہوں نے سرپرستی میں لی۔ لہذا یتیمی کی حالت میں اور نہایت غریبی اور قسمہ پرسی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی۔ آپ بکریاں چراتے تھے اور وہاں سے جو کچھ ملتا تھا وہ اپنے چچا جان جن کی سرپرستی میں تھے ابو طالب، ان کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی تھی۔ مکے میں رہے ایک ایسی بستی میں کہ جہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، جہاں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، اور بچپن گزاری بالکل یتیمی اور قسمہ پرسی کی حالت میں، اور کہیں کسی سے زندگی میں ایک لفظ نہیں سیکھا، کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی سے تاریخی واقعات نہیں سنے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مجلسیں لگا کرتی تھیں، اس میں شعر و شاعری ہوتی تھی، قصے کہانیاں سنائے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان شعر و شاعروں مشاعروں میں کہیے، ان شعر و شاعری کی مجلسوں میں، یا اللہ کے رسول کو ان قصہ کہانی قصہ گو حضرات کی مجلسوں میں جانے کا بالکل دل نہیں تھا، لہذا آپ وہاں نہیں جاتے تھے، آپ الگ ہی رہتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ کا مزاج سب سے الگ رہنے کا تھا، لہذا کسی سے کبھی نہ کچھ سنا، نہ کوئی واقعہ کسی سے سیکھا۔ اسی حالت میں جناب محمد رسول اللہ پوری زندگی تقریباً 40 برس آپ نے گزار لی۔ ایک آدھ تجارتی سفر آپ نے کیا بیچ میں، لیکن 40 برس آپ نے ایسے ہی گزار لیے کہ کبھی کسی سے ملاقات کسی ایسے شخص سے ثابت نہیں کہ جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو۔ لہذا قرآن کریم میں جناب محمد رسول اللہ کو امی کہا گیا ہے۔ آپ رسول امی ہیں، یعنی آپ نے کسی سے ایک لفظ نہیں سیکھا،
یہودی اس بات کو کہا کرتے تھے، حدیثوں میں آیا ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اس ان پڑھ آدمی سے، یہودی اپنے علم کے اوپر نازا رہتے تھے کہ یہ ان پڑھ آدمی ہمیں کیا بتائے گا۔ 40 سال کی عمر اسی حالت میں گزر گئی جناب محمد رسول اللہ کی، لیکن 40 سال کے بعد اچانک اللہ کے رسول جب غار حرا سے باہر تشریف لائے عبادت کرتے ہوئے، اور ایک ایسا کلام سنانا شروع کیا، قرآن کریم اچانک سنانا شروع کیا، ایک ایسا کلام کہ جس کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور پھر ساری دنیا کو یہ چیلنج کیا کہ اس جیسا کلام تم اگر لا سکو تو لے کر آؤ۔ عرب کے لوگ آپ جانتے ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے تک کی تدبیریں کر ڈالی، لیکن ہمیں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ تم جو قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو ہم اس جیسا کلام تمہیں سنائیں گے۔ یہ تو بہت آسان بات تھی کہ وہ اگر چاہتے تو یہ کہتے کہ تم بھی ایک کلام پیش کر رہے ہو، ایک شاعر ہو، اور ہم بھی کلام پیش کر کے تمہیں دکھاتے ہیں ہم بھی شاعر ہیں، لہذا مقابلہ کر لو، 2 جج بٹھاتے اور کہہ دیتے کہ تم ہار گئے ہم جیت گئے۔ لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور کسی بھی کافر کو یہ ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ جناب محمد رسول اللہ جو قرآن کریم پیش فرما رہے تھے اس قرآن کریم کے مقابلے کے اوپر کوئی کلام پیش کر سکے۔ قرآن کریم نہ صرف یہ کہ اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں، اپنے طرز بیان میں عجیب و غریب کلام ہے، اس چیز کو وہی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک تو بے انتہا علم کی ضرورت ہے، ہر کس و ناقص کی سمجھ میں قرآن نہیں آ پاتا ہے، اور ایک قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دنیا اور تاریخ کے حالات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ نے ایک ایسا کلام پیش کیا کہ جس کلام کے مد مقابل کوئی دوسرا کلام پورا عرب آج تک نہیں پیش کر سکا۔ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے اور قرآن کے مخالف ہیں، ایسے گستاخ اور بدتمیز بھی ہیں جو قرآن کی کاپیوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں قرآن کریم کی، لیکن آج بھی کسی کافر کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ میں قرآن جیسا کلام تمہارے سامنے بنا کے پیش کر سکتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ کو پیش کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اپنی فصاحت میں اور بلاغت میں، بلکہ اگر آپ غور کریں اور اگر آپ دیکھیں تو اس عرب کے ریگستان کے اندر بسنے والے ایک انسان نے جس نے کسی سے کبھی کوئی 2 لفظ نہیں سیکھے تھے، جو کلام مقدس پیش کیا ہے، جو کلام پیش کیا ہے، اور اس کلام کے اندر جو نظام پیش کیا ہے، جو باتیں پیش کی ہیں، 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک کوئی اس میں سے کسی ایک بات کو غلط نہیں کہہ سکا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ دنیا میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے علم والوں نے لکھی ہیں، لیکن وہ کتابیں 10 20 50 100 سال کے بعد ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جو 1400 برس کے بعد آج بھی اسی طاقت اور اسی زور کے ساتھ موجود ہے جس طاقت اور زور کے ساتھ جب نازل ہوا تھا تو موجود تھا۔ کافر آج بھی اس سے اتنا ہی پریشان ہوتے ہیں، شیطان آج بھی اس سے اتنا ہی مضطرب ہوتا ہے جتنا آج سے 1400 برس پہلے ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کلام اور کلاموں سے کچھ مختلف ہے، اس کی کچھ تاثیر ہے، اس کی کچھ خاصیات ہیں، اس کی کچھ صفات ہیں جس کی وجہ سے شیطان اس کا مقابلہ کرنے میں بے بس ہے، شیطان اس کے مقابلے پر نہیں آ پاتا۔ قرآن کریم کے اندر اور بھی بے پناہ خوبیاں ہیں۔ قرآن کریم صرف اتنا نہیں ہے، اگر آپ غور کریں تو میں آپ کو بتاؤں، آج آپ موجودہ ماحول کے اندر سمجھیں، ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر 540 545 آدمیوں کی ایک پارلیمنٹ ہے، وہاں پر ساری پورے ہندوستان سے، پورے ملک سے سلیکٹ ہو کر کچھ لوگ منتخب جا کر بیٹھتے ہیں اس ایوان کے اندر۔ اس ایوان کے پیچھے ایک اور ایوان ہے جس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے۔ ایک وہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں الیکشن کے اندر جو سلیکٹ ہو کر جاتے ہیں،
اور ایک اور ایوان بالا ہوتا ہے جو اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ایک قانون کو بناتے ہیں، محنت کے بعد، شدید محنت کے بعد 300 سے زیادہ وہ لوگ بیٹھ کر ایک قانون پر غور کرتے ہیں مہینوں، اور پھر اس کے بعد وہ قانون اس ایوان ذیلی کے پاس پیش کیا جاتا ہے، ان 540 لوگوں کے پاس، وہ اس کے اوپر غور و خوض کرتے ہیں، اور پھر ایک قانون برسوں اور مہینوں کی محنت کے بعد وہ قانون بن کر دستور کا اور قانون کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، جس کے اوپر ایکسپرٹس غور کرتے ہیں، ماہرین قانون غور کرتے ہیں، عام لوگوں کے اندر اس قانون کے اوپر رائے دینے کے لیے عام لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، عام لوگ اس کے اوپر رائے دیتے ہیں، پھر وہ برسوں کی محنت کے بعد ایک قانون بن کے پیش ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، آپ کے ملک ہندوستان کو آزاد ہوئے 72 سال ہوئے ہیں، 75 سال ہوئے ہیں آپ کے ملک کو آزاد ہوئے ہوئے۔ آپ کے ہندوستان کے قانون میں، جس کو پارلیمنٹ نے بار بار بنایا ہے، 100 سے زیادہ مرتبہ ترمیم ہو چکی ہے، 100 سے زیادہ اس قانون کو بدلا جا چکا ہے۔ اب سے 2 برس پہلے جو قانون ہوتا تھا، وہ قانون 2 برس بعد بدل دیا جاتا ہے کہ تجربے سے ثابت ہوا کہ وہ والا قانون ٹھیک نہیں تھا۔ جو اتنی محنت اور اتنی مہارت کے بعد ماہرین فن کے ذریعے سے قانون بنایا جاتا ہے اور تیار کیا جاتا ہے، چند برسوں میں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ قانون عملی زندگی کے اندر کامیاب نہیں تھا۔ لیکن کیا عجب بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ نے 1400 برس پہلے جو کتاب قانون قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اس وقت مہر لگا دی تھی کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ میں یہ جو قانون تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اب قیامت تک اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ نہیں؟ قیامت تک اس میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا ہو رہا ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن کوئی ایک قانون قرآن کریم کے اندر ایسا نہیں بتا سکا جس کو بدلنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا معجزہ ہے، بے شمار خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو 10 سال کا بچہ الف سے شروع کرے اور سورہ ناس کے آخری لفظ تک پڑھتا چلا جائے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو زبانی اس طرح سے یاد کر لیا جائے جیسا قرآن کریم ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کو پڑھنے سے دل نہ بھر جاتا ہو۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جب مومن پڑھتا ہے تو جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ لذت آتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں۔ آج تو بہت آسان ہے، جو لوگ قرآن سمجھ نہیں سکتے، جو قرآن کی زبان نہیں جانتے، جو قرآن کے قانون کو نہیں جانتے، وہ جب تنہائی میں بیٹھ کر اس قرآن کریم کو کسی قاری کی آواز میں سنتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے، تاریخ میں واقعہ موجود ہے، یہ قرآن اللہ کا عجیب کلام ہے۔ ابو سفیان، ابو جہل، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے میں اجازت نہیں تھی کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ قرآن سے شیطان گھبراتا ہے، اور جس کے دل میں شیطان ہوتا ہے وہ بھی گھبراتا ہے۔ لہذا مکے میں اجازت نہیں تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ قرآن کریم پڑھ سکیں، تو اللہ کے رسول مکے سے باہر جا کر پہاڑ میں بیٹھ جاتے تھے اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ابو سفیان اور ابو جہل وغیرہ وہاں چھپ کر پہنچ جاتے تھے اور قرآن کریم کو سنتے رہتے تھے، کونوں میں چھپ کر خاموشی کے ساتھ۔ ایک دن واپس آ رہے تھے، رات گئے، سنتے سنتے اللہ کے رسول کا کلام، تو راستے میں ملاقات ہو گئی۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کہاں سے آ رہے ہو؟ سب کے دل میں چوٹ تھا، سب اسلام کے مخالف تھے، جناب محمد رسول اللہ کے مخالف تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ قرآن مت سننا، لیکن یہاں پر آ رہے تھے تینوں اسی قرآن کو، چاروں اسی قرآن کو سن کر۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ عربوں میں ایک بات تھی، جھوٹے نہیں تھے۔ ہم جو ہیں اس معنی میں عربوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ مکے کے لوگ مشرک تھے لیکن جھوٹے نہیں تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ لہذا انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بتا دیا کہ قرآن کریم کی عجیب و غریب آواز دل کو ایسی بھاتی ہے کہ سننے کو دل چاہتا ہے۔ وہ چھپ کر سننے کے لیے گئے تھے۔ آپس میں کہنے لگے تینوں کافر
کہ اگر مکے والوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہم چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں تو پھر وہ بھی سننے لگیں گے اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا. لہذا یہ بات کسی کو نہ بتائی جائے، اور خبردار کل کو کوئی سننے نہ آئے، قرآن کریم کل کو کوئی سننے نہ آئے. دونوں نے پکا ارادہ کر لیا. تینوں نے یہ سوچا کہ پکا وعدہ کیا ہے، اتنا بڑا سردار ہے، اپنے وعدے کے خلاف کرے گا نہیں. وہ تو دونوں نہیں جائیں گے، میں چلا جاتا ہوں. لہذا دوسرے دن پھر تینوں چلے گئے، پھر اللہ کا کلام سننے لگے. قرآن کریم جب اللہ کے رسول کی زبان پر جاری ہوتا ہوگا تو آپ سوچتے ہیں اس کا کیسا مزہ اور کیسا لطف ہوگا. تینوں پھر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد پھر سنتے رہے. واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی، پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. وعدہ خلافی ہوئی تھی، پھر قسمیں کھائیں کہ ہم کل کو نہیں آئیں گے. اگر عرب کے اندر یہ بات معلوم ہو گئی تو عرب کے لوگ اس قرآن کو قبول کر لیں گے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، قرآن کریم کی لذت کو اور اس کی شیرینی کو، اس کے لطف کو اور اس کے مزے کو وہ محسوس کر سکتا ہے اگرچہ دل میں ایمان نہ ہو. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سن کر ایک بہت بڑا کافر، ابھی کی بات ہے، جو گانے کا ماہر تھا، گانے کے جو فنون ہیں ان کا ایکسپرٹ تھا، اس نے سورہ الحاقہ سننے کے بعد ایمان قبول کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے اندر، اس کی آواز میں، اس کے الفاظ میں، اس کے مضامین میں ایسی عجیب تاثیر رکھی ہے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ اس کے لطف اور مزے کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلام ایک ایسا کلام ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور ایک ریگستان کے اندر، ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں کچھ تاریخ نہیں تھی، جہاں کوئی ہسٹری نہیں تھی، لیکن قرآن کریم کی اس سے بڑی کیا اس کی سچائی اور اس کے حق ہونے کی دلیل ہوگی کہ قرآن کریم نے جو واقعات بیان کر دیے آج تک کسی ایک واقعے کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا. قرآن کریم نے جو پیشن گوئیاں کر دیں کہ قیامت تک کیا ہوگا، کسی پیشن گوئی کو کوئی آدمی آج تک ریجیکٹ نہیں کر سکا، وہ آج تک پوری ہو رہی ہیں. قرآن کریم کے اندر قوموں کے جو حالات بیان کر دیے گئے، آج وہ قومیں زمین کی کھدائی میں سے دریافت ہو رہی ہیں اور وہ حالات معلوم ہو رہے ہیں. وہ یمن کی قومیں، قوم عاد اور قوم سمود، اس کے حالات جو قرآن کریم نے آپ سے 1400 برس پہلے بیان کر دیے تھے، زمین کی کھدائیوں میں آج وہ دریافت ہو رہے ہیں. یہ قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کو قیامت تک ثابت کرتا رہے گا. دنیا نے نہ ایسا قانون دیکھا ہے، دنیا نے نہ ایسی تاریخ سنی ہے، نہ دنیا نے ایسی ہدایات حاصل کی ہیں، نہ دنیا کے سامنے کسی نے ایسی سچائیاں بیان کی ہیں جیسی قرآن کریم نے بیان کی ہیں. اور یہ قرآن کریم قیامت تک ثابت کرتا رہے گا کہ جناب محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ قرآن اللہ کا کتاب ہے. شیطان دنیا کے سارے میدانوں میں ہمیں ہرا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے میدان میں جب ہم قرآن کریم کو اپنی زبان کے اوپر جاری کریں گے اور قرآن کریم کو جب اپنے عمل میں لائیں گے تو اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت شیطان کے اندر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کی آواز سے اور اذان کی آواز سے شیطان وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے. قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ پتھر دلوں کو اگر کوئی آدمی پانی پلانے لگے تو وہ پانی پتھر دلوں میں جذب نہیں ہوتا. جن کے دل پتھر کے ہوتے ہیں، اگر کسی کے اوپر قرآن اثر نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینے میں دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے. وہاں پر ایمان کو جذب کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں پڑے ہوئے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کی مثل ایک سورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے جتنے حمایتی ہیں سب کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ بھی قرآن کی پیشن گوئی ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور قیامت تک تم ایسا کر نہ سکو گے. یہ بہت بڑی بات ہے جو عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر ایک امی شخص نے ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے چیلنج دیا ہے کہ لاؤ اس کے مقابلے پر ایسا کلام، اور تم لا نہیں سکو گے.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جن معبودوں کی پرستش کی محبت میں اور جن معبودوں کی محبت میں تم قرآن کا انکار کرتے ہو، تمہارے ساتھ وہ بھی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔